السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ حضرت والا تبار علی بن عثمان حجویری قدس اللہ سرہ العزیز کے تذکروں میں لکھا ہوا ہے، مرقوم طور پر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ لائل پور میں، اس وقت فیصل آباد کو لائل پور کہتے تھے، وہاں ایک بزرگ شخصیت تھے حضرت تاج الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب تو عرصہ ہوا دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ حضرت تاج الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ تعالی کے مزار شریف کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا تھا۔ تو حضرت تاج الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ صاحب قلب تھے، صاحب عرفان تھے۔ انہوں نے بھی ایک دفعہ ایک ذکر کی مجلس میں، ذکر کی مجلس ان کے مبارک گھر میں منعقد ہوتی تھی۔ رب جلیل مجھ عاجز کو بھی اس میں شرکت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرماتا تھا۔ کریم ہے وہ رب، جب کریم رب اہل اللہ کے حضور بیٹھنے کی سعادت دیتا ہے تو ہم ایسے گناہ گاروں پر یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو سید تاج الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تھا، ذکر کی محفل میں تھی۔ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے نفی اثبات، پھر اثبات، پھر اسم ذات کا ذکر کراتے تھے، اس کے بعد وہ بیان فرماتے تھے، اور وہ بیان 5 سے لے کر 10 منٹ تک کا ہوتا تھا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر مجھے حکم عطا فرماتے تھے کہ کوئی حدیث شریف سنا دیں، لیکن صرف متن سنائیں گے، ترجمہ کرنے سے منع فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ متن سنا دیں۔ تو مجھے جو بھی حدیث پاک اچھی طرح ازبر ہوتی تھی، میں اس کا متن سنانے کا شرف حاصل کر لیتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر لنگر کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو حضرت تاج الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا تھا۔ اس طرح یہ واقعہ مسموع طور پر بھی سنا ہے اور مرقوم طور پر آن جناب کے تذکروں میں موجود ہے۔ اور اس طرح ہوا تھا کہ کوئی صاحب تھے جو عالم ظاہر تھے، وہ اس مسجد کی سمت پر قبلہ رو ہونے پر معترض تھے کہ سمت صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت نے حکم بھیجا کہ کبھی آئیں اور ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ تو جب نماز پڑھی، نماز کے دوران حضرت علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ سرہ العزیز کا کشف ان تک بھی توسیع پا گیا، اور انہوں نے بھی وہاں سے خانہ کعبہ شریفہ کی زیارت کی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔